ویلکم بیک. بہت انٹینس گفتگو چل رہی ہے اور آئی ہوپ کہ جو ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں لوگ اٹھ کے، وہ بھی ان بہادر لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس سچائی کے اس پیغام پہ عشق رسول کے آپ کے معرفت یا اقبال کے معرفت یا کسی اس چینل کے معرفت جو ہے عشق رسول میں مبتلا تھے، ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. اور بہت سارے نئے سولجرز بھی آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو آ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میسج جو ہے ریوائو اٹ سیلف، زندہ رود کی جیسے بات کی، تو یہ وہ میسج ہے جس کو ہر ٹائم میں لوگ، لیکن یہ میسج انٹل انلیس اٹس وائڈ اسپریڈ، جس طرح جو کہ کوشش آپ کی اور ہماری یہی ہے کہ یہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے کسی طریقے سے کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو ان ویلیوز کا، ان ایشوز کا پتہ اور انہی ویلیوز کے ساتھ سٹک کر کے اور ایک پوری دنیا بنائیں اور ان سارے کفر کے اپنے بتوں کو توڑیں اور اپنے ان کفر کے نظاموں کو توڑیں اور پھر آگے نکلیں اور صحیح معنوں میں خدا کی ریاست کے اندر رہیں. علی دیکھو، یہ بڑا خوبصورت راز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرا اور آپ کا کام اذان دینا ہے اینڈ ٹو گیو دا بیسٹ آف آر ریسورسز ان دس مشن. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، وہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی تو جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو بہت سے جو پیار کرنے والے تھے ان کو دکھ ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو ایک چھوٹی سی چڑیا اٹھی، اس نے ایک پانی کی ایک بوند چونچ میں اٹھائی اور بھاگی. تو اس کے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایک پانی کی ایک بوند سے کیا کر لو گی اتنی بڑی آگ کا؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس بوند سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم اللہ کے حضور جب نام لکھا جائے گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، تو اس میں میرا نام بھی شامل ہوگا. تو ایٹ لیسٹ اللہ کے فضل سے ہمیں تو بشارتیں اور خوشخبریاں بھی ہیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس سلطنت کو، اس امت کو عزت و عروج اور آبرو دینے والا، اور انشاءاللہ بہت نزدیک، اتنا قریب کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہمارے پاس وہ چڑیا والا معاملہ نہیں ہے کہ صرف آگ بجھانے کی کوشش کریں چاہے کتنی ہوپلیس سچویشن کیوں نہ ہو. ہماری تو ہوپ فل سچویشن ہے، ہمیں تو خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئی ہیں. ایک گلوبل لیول پر بھی امت کا ریوائول ہے، سلطنت پاکستان کے لیول پر نیشنل ریوائول ہے. یہ آئیڈیالوجی اب ریوائو ہو چکی ہے. اب اللہ کے فضل سے اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. اللہ کے فضل سے ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے. اب آل دوز پیپل ہو ول بی آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، ان کو رون دیا جائے گا، اینڈ آل دوز پیپل ہو ول بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، ان کو عزت دی جائے گی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے میں انسٹرومنٹس بنا لے. کیا ہم ایک قدم بھی اگر چل سکے سفر میں، وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک دعا میرے ساری زندگی کی ایفرٹ کا اجر ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف نوٹ کر لیں، اتنی سا نوٹ کر لیں، دیکھیے کہ یہ بندہ میرے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، صرف نوٹ کر لیا جائے، یو ہیو ڈن اٹ، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا آپ کا. ورنہ لاکھوں لوگ آس پاس مر رہے ہیں، آپ کے کیڑے مکوڑوں کی طرح جانے دے رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کس کس چیز کے پیچھے جانے دے رہے ہیں، روپے کے، جائیداد کے، دولت کے. ایسی چیزوں کے سننے میں ملتا ہے کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ زندگیاں کتنا خراب کر دی لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی 40 30 سال لوگ جائیداد کے، پراپرٹی کے، پیسوں کے مقدموں میں زندگیاں ختم کر دیتے ہیں. فور واٹ؟ کس لیے؟ پیسہ، اختیار، طاقت اور استغفر اللہ. اور اس کے مقابلے میں آپ ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے صرف دنیا میں سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول کے لیے. آج نام ان کے زندہ ہیں، علامہ اقبال ہے، معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید رحمت، شیخ عبد القادر جیلانی. ان کے پاس کون سی دنیا تھی؟ دولت تو نہیں، کائنات کی عزت ہے، لیکن ان کے پاس آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرتے. اس لیے انہوں نے اس دنیا کی طرف پشت کر کے اپنا منہ اللہ رسول کی طرف کر لیا تھا. یہی ہماری مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی ہے، یہی مومن کا راز ہے. نرم دم گفتگو بھی ہے، گرم دم جستجو بھی ہے. وہ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہوتا ہے، پاک باز ہوتا ہے، اعلیٰ مقاصد ہوتا ہے. اس کے مقاصد بھی اعلیٰ ہیں، اس کے ارادے بھی اعلیٰ ہیں، اس کی زندگی کا مقصد بھی نفیس ہے. وہ اس لیے زندہ نہیں رہتا کہ شہوت کے لیے، پیٹ کے لیے، کھانے پینے کے لیے موج میلا کر کے دنیا گزار دے. وہ قربان ہونے کے لیے آتا ہے، قربان ہوتا ہے. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. ایز مسلمز وی ہیو نو چوائس. The only choice we have is to be on the right side of history, to be under the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to carry on the mission جو رسول اللہ نے اقبال کو دیا, and now we have to carry it forward. خدا میں اس کی توفیق اور انشاءاللہ اللہ برکت دینا اللہ کا کام ہے. جب ابراہیم انٹینشن انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. انما الاعمال بالنیات ہے. اگر انسان کی نیت صاف ہو تو چھوٹے سے عمل کی بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بقرعید کی قربانی کا, انٹینشن پہنچتی ہے, نیت پہنچتی ہے. بڑے بڑے بکروں کے اور بیلوں کے جو کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ہم نے 2 لاکھ کا لیا, ہم نے کتنے کا لیا, ہم نے 10 کا لیا. بورن لوزرز,
ہمارے سامنے صرف اور صرف امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ایفرٹ کو قبول کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے فیسنیٹنگ دعا، خوبصورت ترین دعا، ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ بنانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی تھی، اللہم تقبل منا، یا اللہ قبول کر لینا۔ اللہ نے اگر قبول نہیں کیا پھر سب بیڑا غرق، قبول کر لیا تو تھوڑی محنت بھی بہت ہو جائے، بہت زیادہ اجر اس کا بہت تو may Allah accept your efforts, may Allah accept the efforts of all those people جنہوں نے اس مشن کو آگے چلانے میں، چاہے وہ چینل کے ہوں، چاہے وہ چینل سے باہر ہو، یا ہمارے ساتھ ہو مشن میں، کہ جنہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اس مشن کو، اپنی اذان کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی عظیموں میں، مگر ہمیں ہے حکم اذان، سو وی ول گیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اب محمد رسول اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ پہ بنا لیا تھا، لیکن ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکے، تعمیر کی تھی، اور یہ جو مشن اب جاری ہو رہا ہے آگے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی طرف ہے۔ وی ہیو نو چوائس، وی ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ اور وی لوز اٹ آل۔ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے امت کا اور ملت کا، خیانت کرنے کی وجہ سے، اس وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ قربانی اور شہداء ہمیں دینے پڑے۔ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آخری فتح ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لیکن واٹ میٹر ہاؤ وی پلیڈ دی نیم، ہاؤ وی لیوڈ آنریبلی اینڈ ہاؤ وی ڈائیڈ آنریبلی۔ وہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ فتح بھی ہمیں دکھا دے، نہ بھی دکھائے تو بادشاہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بادشاہ ہے، لیکن جب وہ بے نیاز ہے پھر کم از کم دنیا میں تو ہم اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہم بھی پھر اس کے بندے ہیں، ہم بھی بے نیاز ہیں۔ بہت زبردست، بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا آپ کو بھی توفیق دے اور ہمت دے اس مشن کو کیری آن کرنے کا، خدا ان سب کو اجر دے جو ہمارے ساتھ اس مشن میں ہیں، اور ان لوگوں کو اور پاور دے جو لوگ اس مشن کی اہمیت کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور سمجھتے تھے اور فرسٹریٹڈ تھے کہ اس کو کس طرح اجاگر کیا جائے، اس مشن کو کیسے اجاگر کیا جائے۔ اور انشاءاللہ اب ہم اگلے شو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ینگ کالج آڈینسز بھی ہوں گی جو ہمارے سے سوال جواب کریں گے، اور ہم وی وانٹ ٹو گو ڈائریکٹلی ٹو دا سورس، کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے جنہوں نے اس میسج کو دنیا کے اندر تہلکہ مچا دینا ہے، ہم اس جنریشن کے ساتھ جا کے کچھ ٹائم بسر کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے آئیڈیاز لیں گے کہ اب ہمیں اس کو کس طرح اور بہتر بنا کے اور پاورفل بنا کے اس پوری دنیا پہ کس طرح ہم نے بچھانا ہے۔ اس آئیڈیالوجی نے، اسلامک آئیڈیالوجی نے، دس ریولیوشن از بینگ ٹیلیوائز اینڈ ول بی ٹیلیوائز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی۔ میں اجازت چاہتا ہوں علی عظمت، زید حامد صاحب، خدا حافظ۔